ہمارے اس ہفتہ وار درس کے اندر پہلا درس سورہ فاتحہ پہ ہوا تھا، دوسرا درس ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ ہوا تھا، تیسرا درس ھدی للمتقین پہ ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے متقین کی جو 6 علامات بیان کی ہیں۔ پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب، دوسری علامت یقیمون الصلاۃ، تیسری علامت ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی علامت والذین یؤمنون بما انزل الیک، پانچویں علامت وما انزل من قبلک۔ ان 5 علامات پہ بھی درس ہو چکا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے متقین کی 6ٹھی علامت بیان کی ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ قرآن آخری کتاب ہے، نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں عقیدہ ختم نبوت پر ترتیب کے لحاظ سے یہ آیت کریمہ پہلی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کی جو علامات بیان کر رہے ہیں، متقین کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی وحی آنی ہوتی تو یقیناً اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس چیز پر جو آپ کے بعد آئے گی، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس نبوت پر جو آپ کے بعد آئے گی، کیونکہ تورات کو یا انجیل یا زبور پہلی تمام آسمانی کتابوں کے اندر یہ عقیدہ لازم کیا گیا تھا کہ ہم اس نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نبی ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور ان نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب صرف ایک ہی نبی باقی تھا تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ اب میرے بعد صرف ایک نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اندر بھی آپ کے بعد ایک نبی آنے والا تھا تو اس پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، حضور علیہ السلام کے بعد آسمان سے کوئی وحی آنے والی ہوتی
تو یقیناً اللہ رب العزت یہاں بیان فرماتے کہ متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد اتاری جائے گی۔ یہ قرآن پاک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے۔ اس سے آگے بے شمار دلیلیں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت پر دی۔ اب متقین کی جو چھٹی علامت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے کچھ چیزیں بطور اصطلاح بیان کی ہیں، اور اس اصطلاح کے ضمن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب ہم اس اصطلاح پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحت آنے والی تمام ضمنی چیزوں کو بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض چھوڑ کے، اب آپ نے نیت صرف نماز کی ہے، رکوع کی نیت نہیں کی، سجدے کی نہیں ہے، اتحیات کی نہیں ہے، قیام کی نہیں ہے، آپ نے نیت صرف نماز کی۔ اب اس نماز کے تحت جو بھی ارکان ہیں، جو بھی احکام ہیں، ان کو ماننا لازم ہو جاتا ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی نماز کی نیت کر کے کہے میں نے کون سا کوئی رکوع کی نیت کی تھی، یا میں نے کون سی کوئی سجدے کی نیت کی تھی، تو اب اس کی اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ نماز کے ضمن میں اس کو یہ تمام ارکان ادا کرنے ہوں گے۔ ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہوتا ہے کہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھا جاتا ہے۔ اب بظاہر نکاح ہوا ہے، لیکن اس نکاح کے ضمن میں گویا مرد عورت کو قبول کر کے اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار میں ہوں، اس کی سکونت کا ذمہ دار میں ہوں، میرے ذمے ہے اس کو گھر دینا اپنی حیثیت کے مطابق، میرے ذمے ہے اس کو لباس دینا اپنی حیثیت کے مطابق، میرے ذمے ہے اس کو خوراک دینا، اس کا علاج کرانا، اس کی ضروریات زندگی پوری کرنا۔ اب یہ صرف ایک لفظ نکاح کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس پر لازم ہو جاتی ہیں، خود بخود لازم ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو نکاح کیا ہے، میں اس کے کپڑوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کے لباس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کی خوراک کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نکاح کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے کچھ اصطلاحات ایسی استعمال ہوتی ہیں کہ اس کے دائرے کے اندر اور بہت سے فرائض آ جاتے ہیں، بہت سے لوازمات آ جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، لفظ صرف ایک ہے، آخرت کا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت کے لوازمات کیا ہیں؟ یاد رکھیے، آخرت شروع ہوتی ہے انسان کی موت سے۔ ایک ہے انفرادی قیامت، ایک ہے اجتماعی قیامت۔
انفرادی قیامت تو آدمی پر اس وقت آ جاتی ہے جب اس پر موت طاری ہوگی. انفرادی قیامت آ گئی، وہ آخرت کے مرحلوں میں داخل ہو چکا. اجتماعی قیامت آئے گی جب اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کائنات کا نظام درم برم ہوگا، ہر جاندار کی جان نکالی جائے گی. اب یہ موت خاص اجتماعی ہو، اور اجتماعی کی بھی کئی شکلیں ہیں. یہ اجتماعی اموات جنگوں میں بھی ہو سکتی ہے، یہ اجتماعی اموات امراض سے بھی ہو سکتی ہے، یہ اجتماعی اموات حادثات میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی موت اجتماعی ہو یا انفرادی، اس سے آخرت شروع ہو جاتی ہے. وہ آخرت کے دائرے میں شامل ہو گیا، داخل ہو گیا. اب آخرت کی پہلی چیز، پہلا لازمہ اس کا وہ ہے موت. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام ذی نفس جتنے بھی ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں، خواہ وہ جنات ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، سب کی جانیں نکل جائیں گی سوائے اسرافیل علیہ السلام کے. تو اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، اسرافیل اب کوئی زندہ ہے؟ اسرافیل علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ ایک تو ہے اور ایک میں ہوں. اللہ فرمائیں گے تو کون ہے؟ پھر ان کی روح اللہ رب العزت خود قبض فرمائیں گے، اور پھر اس وقت ایک ہی اللہ کی ذات باقی ہوگی. باقی ہر ذی نفس، کوئی بھی ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہو، سب پر موت طاری ہوگی. پھر اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے. پھر کہیں گے اب دوسرا بگل پھونک. اب جو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں، اب تیرے دوسرے بگل سے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام دوسرا بگل پھونکیں گے. اللہ رب العزت اس بگل سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی دیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ وہ بھی وہی ہیں، وہ بھی حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں مدفون ہیں. اور ہمارے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ وہ بھی نزول کے بعد جب ان کی وفات ہوگی تو وہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جو بچی ہوئی جگہ ہے وہاں ان کی قبر بنے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے ہم نکلیں گے روضہ اقدس والے، پھر ہم جنت البقیع والوں کے پاس جائیں گے، جنت البقیع والے لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر ہم مکہ مکرمہ کے جنت المالا کی طرف جائیں گے، وہاں کے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور لوگ قبروں سے نکل کے میدان محشر کی طرف اپنا سفر شروع کر دیں گے. میدان محشر میں جمع ہوگا، یعنی آخرت کا پہلا لازمہ ہے موت، آخرت کا دوسرا لازمہ ہے برزخ، جو انفرادی موت سے لے کر اجتماعی موت یعنی قیامت تک یہ جو درمیانی وقفہ ہے، اس وقفے میں جو آدمی بھی جہاں بھی ہے
ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، اگر نیک ہے تو اللہ رب العزت اسے نعمتیں دیتے ہیں، اور اگر برا ہے، کافر ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عذاب ملتا ہے۔ ایک برزخ ہے۔ حضرت سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو قبر کا تذکرہ آتا، تو قبر کے تذکرے کے ساتھ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور کرتے مبارک کا دامن تر ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے یا امیر المؤمنین، یہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، محشر کا تذکرہ آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں، کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں ناکام ہو گیا اور وہاں قبر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرشتے بھیجے جائیں گے، جو سوال کریں گے، بتا تیرا خدا کون سا ہے، بتا تیرا نبی کون سا ہے، بتا تیرا دین کون سا ہے، یہ تین سوال فرشتے کب میت سے کریں گے۔ اب جس میت نے تو دنیا کے اندر خدا کو پوجا ہوگا، خدا کو مانا ہوگا، ایک بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، ایک ہے خدا کو ماننا اور ایک ہے خدا کی ماننا۔ مسلمانوں پر دونوں چیزیں لازم ہیں، ایک ہے نبی کو ماننا، ایک ہے نبی کی ماننا۔ مسلمانوں پر دونوں چیزیں لازم ہیں۔ ہم نبی کی ماننے والے دین کے حصے کو بھولتے جاتے ہیں۔ نبی کو ہر مومن، وہ چرسی ہے، وہ افیمی ہے، وہ شرابی ہے، نبی کو ماننے کا دعویٰ اس کا بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کو ماننے کا دعویٰ اس کا بھی ہے۔ آپ کسی نشئی کو بھی دیکھیں گے نا، اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے، اپنا کو مسلمان ہے، اس کو کوئی کاغذ کا ٹکڑا ایسا نظر آئے گا نا جس پہ عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، تو وہ یہی سمجھ کے کہ یہ قرآن کا ورقہ ہے، وہ اٹھا کے اس کو چومے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، اس کو آنکھوں سے لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتا ہے، لیکن قرآن کی نہیں مانتا، حضور کو مانتا ہے لیکن حضور کی نہیں مانتا۔ تو جب اگر اس نے دنیا کے اندر خدا کو مانا ہوگا اور خدا کی مانی ہوگی تو کہتے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ قبر میں جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آئیں گے نا، تو ایک بڑا خوفناک سا منظر ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فرشتے آئیں گے تو کیا ہمارے اندر عقل اور سمجھ ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید ان فرشتوں کی دہشت اور خوف کی وجہ سے ہماری ذہنی قوت سرب نہ ہو جائے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم میں عقل اور سمجھ ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کوئی فکر نہیں ہے، ایمان پہلے موجود ہے، عقل بھی موجود ہوگی، انشاءاللہ ان کو جواب دے لیں گے۔ ایک
بات یاد رکھیے کہ عقل کس چیز کا خاصہ ہے؟ جسم کا، روح کا نہیں۔ عقل کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عقل کا تعلق ہے جسم کے ساتھ۔ 5 سال کے بچے کے اندر وہ عقل نہیں جو 10 سال کے بچے کے اندر ہے۔ جسم بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، عقل بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 سال عمر کا آدمی جب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے جو اسے عقل دینی ہوتی ہے، کامل عقل اس کی 40 سال میں ہوتی ہے۔ 40 سال سے پہلے وہ کامل العقل نہیں ہوتا۔ آج تو ہمارے ہاں یوتھ کے نعرے ہیں نا، آج ہمارے ہاں یوتھ کے نعرے ہیں، حالانکہ نظام ریاست ہو یا نظام زندگی اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 2 نبیوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے 40 سال سے پہلے کبھی کسی کو نبوت کا اعلان کا اجازت ہی نہیں دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 2 نبی ہیں جن کی ولادت سے پہلے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ نبی ہوں گے، یا ان کی ولادت کے بعد ماں کی گود میں اعلان کروا دیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب اندازہ کیجئے کہ نبوت جیسا منصب وہ اللہ 40 سال عمر سے پہلے کسی کو نہیں دیتے۔ 40 سال عمر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس منصب کو اس کے حوالے کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان ہے نبی ہی کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔ نبی پیدا ہوتا ہے تو نبی کی حیثیت سے، وہ دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا۔ دنیا میں آ کر صرف 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس پر پہلی وحی آتی ہے، وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے لیکن پیدا نبی ہی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ وہ پیدائشی طور پر واحد ہوتا ہے اور پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے۔ تو اب آخرت کا پہلا لازمہ ہے موت، دوسرا لازمہ ہے برزخ، تیسرا لازمہ ہے اس برزخ کے اندر فرشتوں کا سوال و جواب کرنا۔ بتا تیرا رب کون سا ہے، بتا تیرا نبی کون سا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے سوال کریں گے بتا تیرا نبی کون سا ہے، تو کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قبر اور میرے روضہ اقدس کے درمیان کے جو پردے ہیں وہ ہٹا دیں گے۔ جیسے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ نے معراج کے بارے میں سوال کیا تھا نا، بتا مسجد اقصی کے ستون کتنے، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھ کر اللہ نے درمیان والے سارے پردے ہٹا دیے۔ مکے میں بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی قبر اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے درمیان کے تمام پردے اللہ ہٹا دیں گے، اور فرشتے اس سے سوال کریں گے ما تقول فی ھذا الرجل، وہ جو سامنے روضے میں آدمی نظر آ رہا ہے اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جواب دے گا یہ میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں دنیا میں ان پر ایمان رکھتا تھا، میں نے دنیا میں اپنی زندگی انہی کے نبوت کے تابع ہو کر گزاری ہے،
اللہ رب العزت کے فرشتے میت سے سوال کریں گے تیرا دین کون سا ہے؟ اگر دین اسلام پہ عمل کیا ہوگا تو وہ جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ قبر کا عذاب اور قبر کے سوال و جواب یہ برزخ کا حصہ ہے، آخرت کا حصہ ہے۔ پھر میدان محشر میں جمع ہونا یہ بھی آخرت کا لازمہ ہے۔ تمام انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی، یہ آخرت کا لازمہ ہے۔ میدان محشر میں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ترازو قائم ہوگا، یہ بھی آخرت کا لازمہ ہے، جہاں نامہ اعمال تلیں گے، جہاں اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے مطابق نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ کسی کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں، یہ بھی آخرت کا لازمہ ہے۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شفاعت کرنا یہ بھی آخرت کا لازمہ ہے۔ وہاں حوض کوثر کا موجود ہونا یہ بھی آخرت کا لازمہ ہے۔ حساب و کتاب کے بعد جنت والوں کا جنت میں داخل ہونا، دوزخ والوں کا دوزخ میں داخل ہونا، یہ بھی آخرت کے لوازمات ہیں۔ اور جنت اور جہنم کے درمیان جو ایک تیسرا مقام ہے، مقام اعراف، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی، ان کو نہ جہنم میں ڈالا جائے گا نہ جنت میں۔ وہ جنت اور جہنم کے درمیان جو تیسرا مقام ہے اعراف کا، وہ وہاں رکھے جائیں گے۔ اس عنوان سے قرآن کی ایک مستقل سورت ہے سورہ اعراف، جس میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ یہ بھی آخرت کے لوازمات میں سے ایک لازمہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جنت کی جو جو نعمتیں بیان کی ہیں وہ ساری آخرت کا لازمہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے جن جن عذابوں کا اور جن جن تکلیفوں کا ذکر کیا ہے وہ بھی آخرت کا لازمہ ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برزخ پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں، برزخ کے عذاب و ثواب پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں، برزخ کے اندر جو سوالات ہونے ہیں فرشتوں کے ذریعے ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم پہلے سورہ اسرافیل پر بھی یقین رکھتے ہیں، جس کے بعد سب پر موت آئے گی۔ ہم دوسرے سورہ اسرافیل پر بھی یقین رکھتے ہیں، جس کے بعد پھر سارے اٹھائے جائیں گے۔ ہم میدان محشر پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج 8 کروڑ یا 9 کروڑ میل زمین سے دور ہے۔ اب آنے والے دنوں میں وہ سورج 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہمیں اپنا آپ بتائے گا۔ آنے والے دنوں میں یعنی گرمی کے موسم میں ہم سے سورج کی وہ گرمی برداشت نہیں ہوگی جو 9 کروڑ میل دور ہے۔ اور جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یہ آخرت کے لوازمات میں سے لازمہ ہے ہمارا، اس پر بھی ایمان ہے۔ ترازو قائم ہوگا، اعمال تلیں گے،
اس پر بھی ہمارا یقین ہے۔ نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، رزلٹ تقسیم ہوں گے، کسی کو سیدھے ہاتھ میں، کسی کو الٹے ہاتھ میں، اس پر بھی ہمارا یقین ہے۔ حوض کوثر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساقی کوثر بن کر جام بھر بھر کے دیں گے اور خلفائے راشدین وہ جام تقسیم کریں گے، اس پر بھی ہمارا یقین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اس پر بھی ہمارا یقین ہے۔ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت پر اس کے خاندان کے 10 گنہگار افراد کو اللہ رب العزت جہنم کا فیصلہ منسوخ کر کے جنت میں داخل کریں گے، اس پر بھی ہمارا یقین ہے۔ شہید اپنے خاندان کے 70 گنہگار افراد کی شفاعت کرے گا، اس پر بھی ہمارا یقین ہے۔ جنت کے اندر جو جو نعمتیں، دودھ شہد کی نہریں، ان پر بھی ہمارا یقین ہے۔ اور جنت کا سب سے اونچا مقام، مقام محمود، جس میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس پر بھی ہمارا یقین ہے۔ اس کے اوپر صرف اللہ کا عرش ہوگا، سب سے بلند مقام۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ متقین کی چھٹی علامت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ جو جو چیزیں بھی وابستہ ہیں، جو جو چیزیں بھی آخرت کا لازمہ ہے، ہمارا ہر ایک پر ایمان اور یقین ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ایمان اور یقین کو اور مضبوط کرے اور ہمیں اس کی تیاری کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا